اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا یا ارحم الراحمین. وقال اللہ عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 پر 7 سے 137 130 پر 7 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کے شروع کے 80 پر 3 آیت جو ہے نا وہ عیسائیوں کا ایک جو قبیلہ ہے نجران، عیسائیوں کی ایک جو جماعت نجران، ان کے بارے میں نازل ہوئے. وفد نجران کے بارے میں سورہ آل عمران کی شروع کے 80 پر 3 آیت کیا ہے انہی کے بارے میں کیا ہے نازل ہوئے. دوسرا 80 پر 3 آیت کے بعد سے اس کے بعد سے لے کر آل عمران ختم تک مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ احد کے بارے میں نازل ہوئے. غالب جو آیت ہے، زیادہ تر آیت 80 پر 3 آیت نمبر 80 پر 3 سے لے کر اس کے بعد زیادہ تر آیت کیا ہے احد کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں کیا ہے ذکر ہے. زیادہ تر آیت کیا ہے جنگ احد کے بارے میں ذکر ہے. یہاں بھی وہی ذکر ہے کہ جنگ احد کے بارے میں کیا ہے آیت نمبر 130 پر 7 میں وہی ذکر ہے. یعنی کہ جنگ احد میں کیا ہوا کہ مسلمان جنگ لڑنے کے لیے گئے، صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتفاق سے کیا ہوا کہ جنگ شروع ہوئی تو مسلمان جیت گئے فرسٹ. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 70 صحابہ کو احد پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیتے 70 صحابہ. اور ہمارے نبی نے کہا کہ کوئی بھی کیا ہے وہاں سے نہیں ہلنا، ہم جیتے ہارے اس پہاڑ سے کیا ہے کوئی نہیں ہلنا. تو جب صحابہ جیت گئے تو کیا ہے 70 صحابہ کیا ہے نکل کے آ گئے. مطلب ایک چند صحابہ کیا ہے پہاڑ کے اوپر ہی رہے، لیکن بعض صحابہ کیا ہے ہمارے نبی نے کہا کہ جیتو ہارو لیکن پہاڑ سے نہیں اترنا ہے. لیکن بعض صحابہ کیا ہے پہاڑ سے اتر گئے، پہاڑ سے اتر گئے تو پیچھے سے آ کر کیا ہے کافر نے دوبارہ حملہ کر دیا. تو اس سے کیا ہے دوبارہ کیا ہے مسلمان کیا ہے ہار گئے. پہلا جیتے جنگ احد میں، دوبارہ کیا ہے بعد میں کیا ہے ہار گئے. تو وہی کیا اس آیت میں ذکر ہے. جب مسلمان جب دوبارہ کیا ہے کافر مسلمانوں پر حملہ کرے تو کئی مسلمان کیا ہے کئی صحابہ کا کیا ہے انتقال ہو گیا. مطلب 70 صحابہ کی کیا ہے شہید ہو گئے جنگ احد میں. کتنے 70 صحابہ. تو دوبارہ جب حملہ کرے مشرکین تو کیا ہوئے مسلمان کیا ہے ہار گئے. جب ہار گئے تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اسی طرح ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو شخص نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اسے اسی دنیا میں کیا ہے سزا دیتا ہے. ہاں آپ بھی نافرمانی کریں، کیا کریں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ پہاڑ سے نہیں اترو، لیکن تم لوگ پہاڑ سے اتر گئے. تم نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی تو اس وجہ سے کیا ہے تم کو کیا ہے ایک جھٹکا ملا کہ تم کیا ہے جیتے ہوئے جنگ کیا ہے ہار گئے. اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا کا پورا قوم ایسے ہی ہے. مطلب جو قوم نبی کی بات نہیں مانتے ہیں ہم ان کو سزا دلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، مطلب اس سے پہلے جتنی بھی قوم آئیں جو بھی قوم اپنی نبی کی بات نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے. اسی طرح تم بھی کیا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم پہاڑ کے اوپر ہی کھڑو، لیکن یہ لوگ کیا ہے نہیں کھڑے. بعض صحابہ اتر کر آ گئے تو اس سے کیا ہے جیتی ہوئی جنگ کیا ہے ہار گئے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ تم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے یہ اصل کیا ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تمام امتوں کا یہی مسئلہ ہے کہ جو بھی امت اپنی نبی کی بات نہیں مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا. ہاں تم متقی ہو اور مومن ہو اللہ نے تم کو کم سزا دیا، لیکن اس سے پہلے جو لوگ آئے جنہوں نے ہمارے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا. اللہ نے کیا عذاب کے ذریعے سے کیا پورے قوم کو برباد کر دیا. لیکن تم مومن ہو اور نیک ہو اس وجہ سے اللہ نے کیا تھوڑا کیا سزا اللہ نے آپ کو دیا. بس سب کیا ہے جیتی ہوئی جنگ کیا تم ہار گئے. بس وہی کیا یہاں اللہ نے صحابہ سے کہا آیت نازل ہو کر خد تحقیق خلط گزر چکی ہے.
گزر چکی ہے، من قبلکم تم سے پہلے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے ہو، اس سے پہلے ایسے واقعات گزر چکے. سنن کا مطلب واقعات، یعنی کہ تم جو جیتے ہوئے جنگ جو ہار گئے، اس سے پہلے ایسا واقعات گزر چکا ہے. یعنی کہ تم جنگ کیوں ہارے؟ کیونکہ تم نے نبی کی بات نہیں مانے تھے. تو اسی طرح اس سے پہلے جو قوم آ کر تھے انہوں نے بھی اپنی نبی کی بات نہیں مانے، تو اس وجہ سے کیا ہے اللہ نے قوم ہی کو ہلاک کر دیا. لیکن تم کو اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ تم کیا ہے مومن ہو، صحابہ ہو. لیکن تم نے جو نافرمانی کی، تم نے جو کیا ہے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی، صرف اتنا سزا اللہ نے آپ کو دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ قد خلت من قبلکم، تحقیق گزر چکی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن اس طرح واقعات. جو بھی قوم اپنی نبی کی نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو ہلاک کر دیتا ہے. لیکن صحابہ کو ایسا نہیں کیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ لیکن تم نے نبی کی بات نہیں مانی، تو اس وجہ سے کیا تم کیا ہے ہار گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں صحابہ کے بارے میں ہمارا غلط عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کیا ہے؟ انسان ہی، ہاں، لیکن کیا ہے صحابہ کے بارے میں غلط گالیاں دینا یہ سب کیا ہے جائز نہیں. ہاں، یہاں صرف تفسیر میں اہل مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں صحابہ نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی تھی کہ پہاڑ پر کھڑے رہنا، ہمیشہ کھڑے رہنا، ہارو جیتو لیکن تم پہاڑ ہی پر کھڑے رہو. لیکن بعض صحابہ اتر گئے، ہمارے نبی کی بات نہیں مانے، تو اللہ نے ان کو سزا دیا. سزا کے طور پر کیا ہے جیتی ہوئی جنگ کیا ہے ہار گئے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فسیروا فی الارض، جاؤ زمین میں جا کر دیکھو، زمین میں چلو، مطلب فسیروا مطلب چلو، فی الارض زمین میں. کیوں چلنا ہے؟ فانظروا تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہے، کیسا تھا، عاقبہ انجام، مکذبین جھٹلانے کا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں جا کر دیکھو کہ جو شخص بھی نبی کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تم جا کر کیا ہے زمین میں جا کر دیکھو. یعنی کہ آپ دیکھیں گے سمود علیہ السلام کی قوم، آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو کس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا وہ کیا ہے روئیں جیسا ہو گئے، اس میں سوراخ پڑ گیا اللہ کے عذاب کے واسطے، بڑے بڑے پہاڑ. یعنی کہ اللہ نے کیا مطلب اللہ نے وہی فرمایا کہ اس آیت میں تم جا کر دیکھو اللہ نے کیسے جھٹلانے والوں کو اللہ نے کس طرح سزا دیا ہے. فانظروا فسیروا فی الارض، زمین میں چلو. یہاں فسیروا کی دو تفسیریں، ایک ہے خود چل کر جا کر آپ دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی بھی کیا ہے چل کر جا کر دیکھیں کہ کس طرح اللہ نے کیا سمود علیہ السلام، عاد علیہ السلام کی قوم پر کیا اللہ نے عذاب دی تھی. چل کر جا کر ہمارے نبی خود دیکھیں. دوسرا ایک ہے کہ اپنے دل سے آپ تاریخ، ہر انسان نہیں جا سکتا ہے نا، تو آپ تاریخ پڑھیے، واقعات پڑھیے، کس طرح اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے، کس طرح اللہ نے ان کو عذاب، یہ تم دیکھو. ایک ہے کہ تم چل کر جا کر دیکھ سکتی، دوسرا آپ سوچ سکتی ہیں اپنے دل و دماغ میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کس طرح اللہ نے ہلاک کیا، اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کس طرح زمین کو اللہ الٹا کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ کو ایسے ہی زمین کو اللہ اٹھایا، پھر ایسے ہی الٹا کر کے زمین میں دفنا دیا. بس لوط علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام، مطلب اللہ نے فرمایا کہ فانظروا تم دیکھو اللہ نے کس طرح کیا ہے ایک قوم والوں کو نبی کی نافرمان کرنے کی وجہ سے، نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے کس طرح قوم کو ہلاک کر دیا. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ فسیروا فی الارض، ایک چل کر جا کر دیکھو، دوسرا دل میں دیکھو، مطلب سوچو، واقعات پڑھو، سوچو کہ قرآن میں جو اللہ نے واقعات بیان کی ہے کہ فرعون کو اللہ نے کس طرح ڈبا دیا. یہ تمام چیز انسان کو کیا ہے اللہ سے قریب کر دی. اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اس کا فائدہ اللہ نے جو بات یہاں بیان کی ہے، دیکھو اللہ نے کس طرح جھٹلانے والوں کو کیا انجام اللہ نے کیا. یہ تمام واقعہ ہم کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ ہم کو سب سے پہلا جو فائدہ دیتی ہے کہ ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے. ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے. دیکھ جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دوسری جگہ اللہ نے کئی اس طرح کی آیت قرآن میں کئی جگہ ہے، افلم یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہ جو آیت ہے ہم کو اللہ سے ڈراتی، اللہ کے عذاب سے ہم کو ڈراتی ہے، اللہ کے عذاب سے کیا ہم کو ڈراتی ہے. وہی کیا ہے اللہ نے یہاں فرمایا کہ جائے اس سے پہلے قوم والوں کو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. عاقبت مطلب انجام، مکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. بس اس آیت میں خلاصہ یہی ہے، جب صحابہ نے پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، اللہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم پہاڑ سے نہیں ہٹنا چاہیے. لیکن بعض صحابہ کے ہمارے نبی نے کہا کہ جنگ جیتو یا ہارو لیکن تم کیا ہے پہاڑ سے نہیں ہٹنا ہے. لیکن جب پہلے جنگ احد میں صحابہ جیت گئے تو جو صحابہ جو پہاڑ میں تھے وہ سمجھ گئے کہ ہم تو جیت چکے ہیں، تو وہ نکل کر آ گئے پہاڑ سے. ہمارے نبی نے کہا کہ جیتو ہارو نہیں، پہاڑ سے نہیں اترنا ہے.
لیکن بعض صحابہ اتر کر آگے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا، دوبارہ دشمن کا ہے حملہ کیا تو 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکا اس سے پہلے اس طرح واقعات، مطلب جو نبی کی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کو تھوڑا سزا دیا ہے بس۔ دیکھیے ہمارے نبی کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے کیسا سزا دیا ان کو۔ ہم لوگ کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ صرف یہ ایک بات ہمارے نبی نے کہا کہ پہاڑ سے مت اترو، صحابہ اتر گئے، وہ کیا ہوا، جیتے ہوئے جنگ ہار گئے، بس ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن، صرف ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ہم لوگ کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کیا ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے جو عالم دکتور صالح الوحیدان حافظ رحمہ اللہ، ابھی ریسنٹ کیا ان کا انتقال ہوا، ابھی ریسنٹ، ان سے کسی نے فون کیا تھا، ان کو فون سے ان سے کہا تھا کہ فون میں دعا دیتے ہم، جیسا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ شیخ صالح الوحیدان رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ اس طرح دعا مت دو، انہوں نے کہا کہ اس طرح دعا مت دو، ہاں اگر میری لمبی عمر چاہیے تو میرا ہر لمحہ استغفار میں گزرے، میرا ہر لمحہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ اس طرح گزرے، دیکھیے اس طرح گزرے، یعنی کہ انسان ہمیشہ کیا ہے استغفار پڑھتا ہے، کیونکہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی انسان کیا ہے فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی نے خود فرمایا کل بنی آدم خطا، لیکن ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کیا گناہوں پر توبہ کرتے ہیں یا نہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد گناہ کو چھوڑتے ہیں یا نہیں، ہم ہمیشہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیخ صالح الوحیدان حفظ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے لمبی عمر کی دعا مت دو، ہاں اگر مجھے لمبی عمر ملے تو میرے ہر سانس کے بدلے تکبیر ہو یا تو استغفار ہو، بس میں ہمیشہ استغفر اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہوں، تو اس حالت میں میری موت آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ انسان ہمیشہ کیا ہے استغفار کرتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے نبی دن میں ایک مجلس میں خالی ایک مرتبہ جب بیٹھتے تو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، ایک مرتبہ جب ہمارے نبی بیٹھتے۔ یعنی کہ انسان کے اپنے گناہوں کا جائزہ لے، ہم کتنا گناہ کرتے ہیں۔ وہاں ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ پوری جیتی ہوئی جنگ کیا ہے ہار گئے، تو وہی کیا ہے یہاں آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 138 دیکھیں کہ ہذا بیان، ہذا بیان، یہ جو قرآن، ہذا مطلب یہ قرآن بیان واضح کرتا ہے للناس لوگوں کے لیے، یہ قرآن کیا ہے لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ کیا واضح کرتا ہے؟ ہدن، ہدایت کو، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کو واضح کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ للناس، یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ للمؤمنین، للکافرین اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے للناس فرمایا۔ اس کا فائدہ کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن للناس ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے نہیں فرمایا کہ للمؤمنین؟ للناس میں کون کون آتی ہے تھوڑا بتائیے، للناس میں کون کون آتی ہے؟ ناس کا مطلب لوگ، احسن، ناس میں یہود نصارہ کافر تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ للناس سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا یہودیوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے اور کافروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے، تمام قوموں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، تمام قوموں کے لیے ہدایت کا۔ للناس سے فائدہ ملتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، اگر آپ یہ قرآن یہودی کو دیں گے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے۔ اگر یہ قرآن آپ کافر کو دیں گے یہ قرآن بھی اس کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اگر اس قرآن پر ایمان لا لے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ھذا بیان للناس، یہ جو قرآن ہے واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے ہدایت کو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت، یہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ للمتقین، متقی لوگ ہیں۔ موعظۃ نصیحت، یہ قرآن میں نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں ایک بات دیکھیے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں گناہ نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنا، کبھی ہم نے نصیحت حاصل کی یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جو متقی ہیں۔ دلیل وموعظۃ للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں جو نصیحت ہے وہ متقیوں کے لیے۔ اگر ہم متقی ہیں تو سمجھو کہ ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، ہم کیا ہے قرآن کی بات مانتے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، سمجھو کہ ہم متقی ہیں۔ اگر ہم قرآن بھی ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، ہم گناہوں کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا ہے، قرآن کا اثر بھی ہم پر نہیں ہوتا ہے، تو سمجھو کہ آپ متقیوں میں سے نہیں ہیں۔ میرے اور آپ پر اگر قرآن کی بات آتی ہے تو ہم مان لیں، اگر ہم قرآن کی بات نہیں مانتی اس کے باوجود بھی گناہوں میں اڑے رہتے ہیں، سود میں اڑے رہتے ہیں، غیبت میں اڑے رہتے ہیں، جھوٹ بولنے میں اڑے رہتے ہیں، ان کی بات چغل خوری میں اڑے رہتے ہیں، سمجھو کہ ہم متقی نہیں، کیونکہ قرآن صرف انہی لوگوں کو نصیحت پہنچا سکتے جو متقی ہیں۔ اگر ہم نیک ہیں تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے،
یہ بہت بڑی بات یاد رکھیں، وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اگر ہم متقی ہوں گے تبھی کیا ہے قرآن کی آیت ہم پر کیا اثر ہوگی۔ اثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت آپ پڑھتی ہیں اس پر عمل کریں گے، آپ جو قرآن کی آیت آپ پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صدقے کے بارے میں پڑھے جب صدقہ کرتے ہیں آپ، قرآن میں کہا ہے کہ چغل خوری مت کرو، غیبت نہ کرو، آپ کیا ہے غیبت نہیں کرتے، یعنی کہ واقعی اثر اس وقت ہوگا جب آپ متقی ہوں گے۔ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ ہو جاؤ، وَلَا تَهِنُوا، مسلمانوں سے کہا کہ تم کمزور نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم بھی نہ ہو۔ وَلَا تَحْزَنُوا کا مطلب جو گزر چکا ہے اس پر غم ہونا، جو گزر چکا ہے اس پر غم ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور مسلمان تم ہی کیا ہے غالب آنے والے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں احد کے بارے میں ذکر ہے، یہاں احد کے بارے میں ذکر ہے، جب مسلمان کیا ہے ہار گئے، دوسری مرتبہ کیا ہے مسلمان کیا ہے دوسری مرتبہ کافر نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو جنگ احد میں کیا ہے مسلمان ہار گئے تو مسلمان کمزور پڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، مسلمان تم کمزور نہ ہو، صحابہ سے کہا تم کمزور مت ہو جاؤ، تم کمزور مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ ہو۔ وَلَا تَحْزَنُوا کا مطلب جو تم کو پہنچ چکا ہے، مطلب تم جنگ احد میں ہار چکے ہو جس پر تم غم نہ ہو، تم غم نہ ہو، یعنی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَلَا تَحْزَنُوا مطلب جو تم کو پہنچا ہے غم جنگ احد میں اس پر کیا تم غم نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جنگ احد کے بعد جنگ احد میں مسلمان ہار گئے دوسری مرتبہ، تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوا کہا کہ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑ جاؤ، یعنی کہ جسم کے اعتبار سے تم کمزور مت پڑو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور کیا ہے دل کے اعتبار سے بھی کمزور نہ ہو جاؤ کہ ہم ہار گئے جنگ احد میں، اس طرح بھی کمزور مت ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آنے والے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلون، تم ہی غالب آنے والے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد صحابہ کوئی جنگ نہیں ہارے، جنگ احد کے بعد جتنی بھی جنگ صحابہ لڑے پورے جنگ کیا ہے جیتے رہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تسلی دیتے ہوئے اللہ نے صحابہ سے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط ہے کہ تم مومن ہو جائے، شرط ہے کہ تم مومن ہو جائے۔ یہاں دوسری جو بات ہے ہمارے لیے نصیحت کیا ہے اس آیت میں، وَلَا تَهِنُوا، مسلمان جسم کے اعتبار سے بھی، وَلَا تَهِنُوا مطلب جسم کے اعتبار سے کمزور ہونا نہیں، انسان کیا اچھی جسم بھی ہونا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، مطلب جس اللہ نے فرمایا کہ جسم کے اعتبار سے مسلمان کمزور نہ ہو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور دل کے اعتبار سے بھی ایک مسلمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ دل کے اعتبار سے مطلب ہم فلاں گناہ ہم سے ہو چکا ہے، ہو گئے توبہ کر لو۔ دل کیا ہے انسان کو کیا ہے ایک دم ٹھیس پہنچا تھا، آپ نے فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، یہ جو آپ نے فلاں کا گناہ کیا ہے، آپ نے فلاں حرام کا کام کیا ہے، فلاں سود کھایا، یہ جو دل میں جو پہنچتا اس کے بھی توجہ مت دو، مطلب اس پر توبہ کرو۔ دو چیزیں کرنا، ایک ہے جسم کے اعتبار سے انسان کو مضبوط رہنا ہے ایک مسلمان کو، دوسرا وَلَا تَحْزَنُوا، جو گزر چکا ہے اس کے توجہ مت دو، ہاں جو گزر گیا گزر گیا، اب ہماری آنے والی زندگی یہ ہم دیکھنا چاہیے، آنے والی زندگی کیا ہم جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھیں۔ وَلَا تَحْزَنُوا، دل کے اعتبار سے بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، وَلَا تَحْزَنُوا کا مطلب دل کے اعتبار سے کمزور نہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مسلمان تم ہی غالب آنے والے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مسلمان غالب آئیں گے، شرط ہے کہ مومن ہو۔ لیکن یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آج، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کیا آج مسلمان کمزور ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کمزور ہے آج کا مسلمان، آج کا مسلمان کیا ہے کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ان کنتم مؤمنین، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جتنا ہمارے اندر ایمان میں کمی آئے گی اتنا ہی ہم اندر کمزوری آئے گی، یاد رکھیں۔ ایک کمزوری یہ نہیں کہ آپ نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں کمزوری، یہ وقتی طور پر آپ کو نظر آئے گا، لیکن کیا ہے اگر آپ کے اندر ایمان میں کمزوری ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، حج نہیں کرتے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، آپ ہڈے کھٹے ہونے کے باوجود بھی اندر سے آپ کمزور پڑ جائیں گے، اندر سے کیا آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مسلمان تم ہی غالب آنے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم کیا ہے مومن ہو جاؤ، شرط ہے تم مومن، یعنی کہ آپ کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا آپ کیا ہے مضبوط ہوں گے، آپ کے اندر جتنا ایمان کم ہوگا اتنا زیادہ آپ کیا ہے کمزور ہو جائیں گے۔ ہاں اسی طرح یہ امت کے اندر جتنی توحید ہوگی یہ امت اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ جب تک امت میں شرک رہے گا امت کبھی طاقتور نہیں بن سکتی، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے امت میں مضبوط، اسی وجہ سے امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت امت محمدیہ کی فضیلت پر ہے، ہم امت جو ہے نا اس کی فضیلت پر ہے، یہ امت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی،
یہ امت کیا ہے؟ کبھی جیسا کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا. اس امت کی فضیلت پر یہ آیت ہے، یعنی کہ یہ امت ہمیشہ بلند رہے گی. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمیشہ بلند ہو. ہمارا ایمان جتنا گھٹے گا ہم کیا اتنا ہی گھٹ جائیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 140 میں اللہ نے جب ایسا ہوا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو صحابہ کو بہت زیادہ افسوس ہوا. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس طرح تم کو تکلیف ہوئی ہے اس سے پہلے کہا یہ کافر کو بھی تکلیف ہو. جنگ احد میں مسلمان کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن جنگ بدر میں کافر کے 70 سردار کیا ہے مر گئے. کافر کے 70 سردار کیا مر گئے. اللہ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ کیا ہے اسی طرح کیا ہے کافر کو بھی کیا ہے جنگ بدر میں کیا 70 سردار کیا ان کے کیا ہے مر گئے ہیں. وہی اللہ نے، کیونکہ یہاں اصل شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو تسلی دینے کا ایک طریقہ یہ ہے، کوئی انسان کہے آپ جاتی ہیں اس کے پاس 1000 روپے اس کا گم جاتا ہے، تو آپ کہو کہ میرا تو 2000 روپے گم گیا. تو آپ کو کوئی ایسے واقعات معلوم ہوا کہ اس کا تو پورا گھر ہی ہڑپ لیا، اس کا لاکھوں روپے ڈوب گیا. یہ تسلی دینے کا ایک طریقہ ہے. یعنی کہ جب انسان سوچتا ہے کہ میں سے زیادہ انہیں کمزور ہے تو انسان کو کیا ہے تھوڑا سکون ملتا ہے. یہ تسلی دینے کا ایک طریقہ ہے. کوئی انسان بیمار ہے، اسے کوئی کچھ بیماری ہے تو آپ اس کے پاس جا کر بیٹھو، آپ کہو کہ آپ کو تو صرف کیا ہے تھوڑی بیماری ہے، جاؤ. ویسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بیماری کی حد ہے، مطلب بہت زیادہ بیمار ہے. یعنی کہ اس سے کہ انسان کو تسلی ملتا ہے. جب انسان دوسروں سے وہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، انسان کو تسلی ملتا ہے. وہی یہاں اللہ جب صحابہ بیزار ہو گئے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی بیزار کی بات نہیں ہے، جبکہ کیا ہے جنگ بدر میں 70 کافروں کا سردار کیا ہے مر گئے. کافروں کے 70 سردار کیا جنگ بدر میں مر گئے. یہ تسلی دیتے ہوئے اللہ نے ان سے کہا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان یمسسکم قرح، جبکہ کیا ہے تم کو یمسسکم مطلب پہنچنا، جبکہ تم کو پہنچا ہے قرح مطلب زخم. کیا زخم؟ مطلب 70 صحابہ کیا جنگ احد میں شہید ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ ان یمسسکم، جبکہ تم کو پہنچا ہے قرح زخم، یعنی کہ 70 صحابہ کیا جنگ احد میں شہید ہو گئے. اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فقد تحقیق ہے مس پہنچا ہے قوم ایک قوم کو قرح زخم مثل آپ جیسا. فقد مس القوم تحقیق مس مطلب پہنچنا، مسا یمسو مطلب وہی ہے پورا، یمسو کو مطلب وہی ہے، مسا مطلب بھی وہی ہے. یعنی کہ فقد تحقیق ہے مسا پہنچا ہے القوم ایک قوم کو قرح زخم مثل آپ جیسا. اللہ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا جس طرح تم کو پہنچا ہے جنگ احد میں تکلیف، اسی طرح کافر کو بھی کہا جنگ بدر میں کہا تکلیف پہنچا ہے. یہ تسلی دینے کا ایک طریقہ ہے. کسی کا لاکھ روپے ڈوب جائے آپ اسے تسلی دیتے ہوئے کیونکہ آپ کو صرف 1 لاکھ ہے جبکہ کہ اس کا 10 لاکھ روپے ڈوب گیا ہے. یہ تسلی دینے کا ایک طریقہ ہے. وہی اللہ نے یہاں صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جبکہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ کیا ہے وہ 70 صحابہ بھی کیا ہے شہید ہو کر جنت ان کو ملے گی. جبکہ کیا ہے یہ کافر کیا ہے جنگ بدر میں 70 شہید ہوئے، 70 مر گئے، وہ تو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ نے تسلی دیتے ہوئے صحابہ کو یہاں فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تلک الایام، تل کا مطلب یہ ایام یہ دن جو ہے نا نداولھا ہم کیا ہے پھیر دیتے ہیں بین الناس لوگوں کے درمیان. نداولھا کا مطلب کبھی ایسا کبھی ایسا، بین الناس لوگوں کے درمیان مطلب کبھی مسلمان جیتے جنگ، کبھی کافر جیتتا ہے جنگ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جنگ بدر میں مسلمان جیتے، جنگ احد میں کافر جیتے. یہ دن کیا ہے بدلتے رہتا ہے. یہ دن بدلنے کا مطلب کبھی آپ جیتتے ہیں، کبھی آپ کے پاس غم ہوتا ہے، کبھی آپ خوش رہتے ہیں. کبھی آپ کے پاس مال رہتا ہے، کبھی آپ کے پاس مال نہیں رہتا ہے. کبھی آپ کے پاس ہر قسم کی نعمت رہتی ہے، کبھی آپ کے پاس نعمت نہیں رہتی ہے. اللہ ہم تمام کو بچائے. یعنی کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا، اللہ لوگوں کے درمیان کیا ہے اس طرح کرتا ہے. کبھی یہاں دیکھیں کہ جنگ احد میں مسلمان ہار گئے، جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ یا آزمانے کے لیے بس. اللہ آزماتا ہے بس کہ آپ کیا ایمان پر رہتے ہیں یا نہیں. اگر صحابہ ہمیشہ جیت جائے، ہر جنگ میں جیت جائے، تو کیسے معلوم کرے کہ کون منافق ہے کون صحابہ ہے؟ تو اللہ نے جنگ احد میں صحابہ نے کیوں ہارا، یہ بھی ایک ریزن عالم ذکر کرتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں کون مسلمان ہے یا نہیں، واقعی معنوں میں مومن تم میں سے کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ یوم کی جمع ایام، دن کو بولتے ہیں. ہفتہ کو ایام جیسے دن بولتے ہیں، اسی کو ایام بولتے ہیں. یہ جو دن ہے
یہ کیا لوگوں کے درمیان بین الناس لوگوں کے درمیان کیا بدلتے رہتا ہے. مطلب کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دیتا ہے, کبھی آپ کو غم دیتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانے کے لیے. وہی اللہ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جنگ احد میں تم ہار گئے, جنگ بدر میں کیا ہے تم جیت گئے. مطلب بس یہ دن ایسا ہی ہے, یہ دنیا ایسا ہی ہے, بلکہ کبھی آپ جیتیں گے کبھی آپ ہاریں گے, دنیا ایسا ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ کے جب بھی مصیبت آئے تو صبر کریں گے, بس یہی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون مومن, الذین اب جن لوگوں کون مومن ہے. لیکن یہاں اصل عالم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جنگ احد میں صحابہ ہار گئے. کیوں اللہ نے جنگ احد میں صحابہ کو دوسری مرتبہ ہرا دیا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون مومن ہے, یعنی صحابہ میں سے کون مومن ہے کون منافق ہے, یعنی یہ جاننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. کیسا جاننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر جنگ ہار جائیں گے تو منافق کیا کرے گا؟ یہ کیا بھائی جنگ ہار گئے ہم لوگ, وہ چل جائے گا, اسلام چھوڑ کے چل جائے گا. یعنی کہ ایک مومن کیا ہوتا ہے, مصیبت کے وقت بھی صبر کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مومن واقعی مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہے جنگ احد میں اللہ نے کیا ہرا دیا. اللہ کی اس میں بھی ایک مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون مومن ہے, یعنی اگر مومن ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. بس ایک منافق ہے, یہ سوچے کیوں بعض لوگ جنگ کرنے کیوں آتے تھے؟ اس زمانے میں مال ملتا تھا جنگ میں. اگر آپ جنگ میں کسی کو مار دیں گے, کسی سامنے والا کافر کو ماریں گے, اس کا پورا سامان یہ آپ کے حق میں ملے گا جنگ ختم ہونے کے بعد. کوئی کافر بہت زیادہ مالدار ہے, بہت زیادہ سونا پہن کر آیا ہے, کیونکہ جنگ میں جو لباس ہوتا ہے وہ سونے کا لباس ہوتا ہے. جنگ کا جو لباس ہوتا ہے وہ سونے کا لباس ہوتا ہے. ہاں اگر ہم کسی کافر کو ماریں گے جنگ میں تو وہ جنگ کے بعد وہ کافر کے تمام سامان ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے, پورے سامان کے ہم لے سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ بعض منافق جو ہے نا مال کے لیے آتے تھے جنگ کی, تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون مومن حقیقی معنوں میں, یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ شہیدوں کو بنانا چاہتا ہے. یعنی کہ جب مسلمان جنگ احد میں ہاریں گے تو تبھی ان کو شہادت کی مقام ملے گا. جیتتے رہیں گے تو کہاں سے ہے شہادت کا مقام؟ کب ملے گا؟ جب آپ ہاریں گے تبھی آپ کو شہادت کا مقام ملے گا. کیونکہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, تو شہید کا کیا مقام ہے؟ ان کی روح کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ایک پرندہ لٹکا ہوگا, پرندہ ہوگا, اس پرندے کے پیٹ میں شہادت کی مطلب جو شہید ہے اس کی روح ہوگی. پرندے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روح اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. وہ پرندہ کیا ہمیشہ جنت کا سیر کرتے رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ کوئی غم کی بات نہیں ہے, جنگ احد میں جو بھی ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, تم میں سے اللہ تعالیٰ شہیدوں کو شہید بنانا چاہتا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء کو بنانا چاہتا تھا. دیکھیں جنگ احد میں جو 70 صحابہ جو شہید ہوئے ان کا کیا مقام ہے, اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ کو دینا چاہتا تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا يحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں عقیدے کی جو بات ہے, ظالموں اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے. دلیل واللہ لا يحب الظالمین, اللہ تعالیٰ کیا ہے ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے. ہاں کیا ہمارے جیسا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا نہیں, جیسا کہ اس کے لیے لائق ہے اللہ تعالیٰ ویسا محبت کرتا ہے. یہاں واللہ لا يحب الظالمین, اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ آج کا درس کیا ہے؟